بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے۔ اس محاورے پر اگر غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی دفعہ کبھی کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے نا جس کو استعمال کرنا نہ آتا ہو، یا اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یار یہ چیز کب استعمال کرنی ہے، تو اس کا بعض اوقات بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ گنجے کو ناخن نہ دیں، اس کا بھی مطلب یہ کہ اگر اس کے ناخن ہوں گے وہ تو کھرچ کے شاید اپنی کھال ہی اتار دے گا۔ ایک چیز معاشرتی حوالے سے بڑی اہم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہمارے ہاں جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہ بات پر ان کا جناب ہاتھ جو ہے نا وہ ہارن پر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ اگر انہوں نے اسٹیئرنگ پہ رکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہاتھ اسپیشلی انہوں نے ہارن کے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو ہارن دیا ہوا ہے گاڑی میں تو بجانے کے لیے دیا ہوا ہے نا، ویسے تو نہیں دیا ہوا۔ اب چاہے تھوڑی سی اگر آگے ٹریفک جام ہے پھر بھی وہ ہارن بجاتا رہے گا، سگنل ریڈ ہوا ہوا ہے پھر بھی وہ ہارن بجاتا رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ اگلی گاڑی سے آگے جگہ نہیں ہے پھر بھی وہ ہارن دیتا رہے گا۔ یہ جو طرز عمل ہے نا، اور اگر آپ اس کو منع کریں تو وہ آپ کو گھور کے بھی دیکھے گا کہ بھائی یہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو، وہ ہارن دیا ہوا ہے گاڑی میں تو بجانے کے لیے دیا ہوا ہے، تو بھائی ہارن اس لیے نہیں دیا ہوا کہ آپ اس کو ہر وقت بجاتے رہیں۔ تو کوئی خاص وجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کھلی ہوئی ہے، اگلی گاڑی رکی ہوئی ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے یا کوئی پارک کر رہا ہے اور آپ پیچھے سے اس کو ہارن دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں یہاں گاڑی کھڑی کرنا چاہتا ہوں یا یہ میرے گھر کا گیٹ ہے۔ کوئی ایسی مطلب لاجیکل کوئی عقلی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ اس کو ہارن دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آگے سامنے کسی کی بائک خراب ہو گئی یا خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی بزرگ گزر رہا ہے، کوئی معذور گزر رہا ہے، تو اب اگر بائک والے کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، بائک والے کی بائک بند ہو گئی تو آپ اس کو پیچھے سے جناب ہارن دیے جاتے رہیں گے کہ یہ بھائی ہٹے سائڈ۔ اب وہ بیچ سڑک میں آدمی ویسے ہی کنفیوز ہوتا ہے، پیچھے سے آپ ہارن دیں، اس سے پیچھے پچھلی گاڑی والا، پھر پچھلی گاڑی والا، یہ جب ہارن بجنا شروع ہوتے ہیں تو آدمی تو ویسے ہی اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی۔ اس طرح کے مواقع پر ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کہیں گے بھائی ڈرائیونگ کے اصول ہیں، مولوی صاحب کا کیا کام ہے ڈرائیونگ کے اصول ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ کے اصول آپ کو شریعت سکھاتی ہے، یہ دین سکھاتا ہے، یہ قرآن حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایذائے مسلم حرام ہے، قرآن حدیث سے یہ بات ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ایسے کسی طریقے سے بلا وجہ کسی کو ہارن دے رہے ہیں اور اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دفعہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے بائک والے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ فاسٹ ٹریک پر اپنی بائک کو رکھ کر اور جناب دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے سے آپ نے ان کو ہارن دے دیا اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ بھئی اگر ہارن دیا تو خدا نخواستہ یہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ اور کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے ڈمپر والے اور جو بڑی بڑی بسوں والے یہ تو ہارن پہ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ پورا کام جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ فاسٹ ٹریک جو ہے نا، بالکل جو سیدھے ہاتھ پہ جو بالکل پہلی پٹی ہوتی ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ جو گاڑی فل سپیڈ میں، جو بھی سپیڈ اس روڈ پر الاؤ ہے، اس سپیڈ میں جو گاڑی جانا چاہے، جس کو جانا ہو وہ اس پر جائے۔ اگر کوئی دوسری گاڑی ہے اور وہ اسی روڈ پر جا رہی ہے لیکن وہ سپیڈ میں نہیں جا رہی وہ گاڑی جس سپیڈ کے لیے وہ فاسٹ ٹریک بنایا گیا، تو اس کے لیے پھر سیکنڈ ٹریک ہوتا ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ آ جائیں۔ تو یہی کام جو بائک والے ہیں ان کو اس چیز کا، اس میں خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے کہ خدا نخواستہ فاسٹ ٹریک پر آپ کی بائک ایک دم پنچر ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایک دم بائک بالکل جام ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو فاسٹ ٹریک پر بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اس چیز کا کہ خدا نخواستہ اگر بائک کسی وجہ سے رکی یا کوئی گرا تو پیچھے سے تو گاڑی فل سپیڈ میں آ رہی ہوتی ہے، تو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بائک والے کو نقصان پہنچ جائے، اس کی جان چلی جائے یا اس کو شدید نقصان پہنچ جائے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جو بھی کام کریں نا دنیا میں، شریعت کا اصول یہ کہ کوئی بھی کام کریں تو اس کو ڈھنگ سے کریں،
جس کو شریعت کی اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ ہر کام کو اس کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب لائسنس بنوانے کے لیے بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے۔ اصول ضابطے کے مطابق تو بہت کم ایسے آفیسرز آپ کو ملیں گے جو آپ کو لائسنس بنا کر دیں اور بغیر کسی رشوت کے اور بغیر کسی ایسے سسٹم کے آپ کا لائسنس بن جائے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رول ریگولیشنز ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، وہ ہم نہیں پڑھتے، اور ہمارے ہاں باقاعدہ جو ٹریفک کے ادارے ہیں ان کی جانب سے ایسا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا جاتا کہ شہریوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ٹی وی چینلز اس لیے بنائے گئے ہیں نا کہ فحاشی کو عام کریں، فضول ڈسکشن، فضول بات چیت، جناب اس سیاسی اس نے یہ کہہ دیا، لیڈر نے فلاں نے یہ کہہ دیا، حکومت یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا اس کے اندر یہ ٹی وی چینل لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے ٹی وی چینل پر ڈیلی ہمیں کوئی ایک ایسا سیشن ملتا جس میں ہمیں زندگی کے مختلف سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہمیں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہوتا، کبھی شادی سے متعلق، کبھی ٹریفک کے قوانین سے متعلق، کبھی گاڑی چلانے کے قوانین سے متعلق۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی اس طرح پارک کر دینا کہ جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو، روڈ پر کسی ایسی جگہ گاڑی پارک کر دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ ساری وہ چیزیں جس سے منع کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر آپ غلط جگہ پر ہارن بجا رہے ہیں تو خدا کے لیے نہ بجائیں، اس عادت کو ختم کریں۔ ضرورت ہو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مجھے ہارن دینا چاہیے، اگلی گاڑی والے کو پتہ نہیں کہ پیچھے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ اگر پتہ چلے گا وہ سائڈ پر ہو جائے گا، ایسی کوئی پوزیشن ہو وہاں ہارن بجائیں۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہاں گاڑی پارک کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ بائک چلا رہے ہوں یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن بائک کو تو آپ بالکل فاسٹ ٹریک پر نہ لے کر جائیں۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے ان کو خدا نخواستہ بائک والے کو انسان نظر نہیں آتے۔ یہ وجہ نہیں ہے، آپ کی ہمدردی مقصد ہے کہ فاسٹ ٹریک پر کسی بھی وجہ سے بائک اگر رکتی ہے خدا نخواستہ تو اس میں شدید حادثے کا خطرہ ہوتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اصولی طور پر ویسے بھی ٹریفک کے رول ریگولیشن کے مطابق ویسے بھی وہ الاؤ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی چلانے والے جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ فاسٹ ٹریک پر نہیں جا رہے تو آپ یعنی اگر آپ اس سپیڈ پہ نہیں جا رہے جو فاسٹ ٹریک کے لیے رکھی گئی ہے تو آپ دوسرے ٹریک پر جائیں، سیکنڈ تھرڈ جو بھی لین بنائی گئی ہو اس کے اندر اپنی گاڑی ڈرائیو کریں۔ یہ اصول، یہ طریقے سے، سلیقے سے اور اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اس کو شریعت سمجھ کے کریں اور اس حدیث پر عمل کی نیت سے کریں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ میری زبان میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس نیت سے کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ ڈرائیونگ، آپ کا یہ سڑک پر چلنا، آپ کا یہ سڑک پہ گاڑی چلانا، یہ بائک چلانا، یہ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور اس نیت سے جب آپ یہ سارے کام کریں گے، زندگی کے مختلف کام، تو ساری چیزیں عبادت بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔